للہ الواحد الستار الغفار الحمد للہ منشئ الخلق بمعدنی ثم الصلاة علی الأفضل في القدر مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من حب ومن وجل هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مفتقین یا اکرم الخلق مالی ومن تلوث به سواک من تحلل الحافظ العلیم وأصل صحبی صلاة منك دائما على النبي بمرحل ومنسجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والتقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا ورجانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اور آپ ہندوستان کے تاریخی شہر ناگور شریف کی مقدس سرزمین پر اس مسجد صوفیہ کی صحن میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی سلطان الطارقین قدوۃ الصالحین امام المتقین حضرت سرکار سلطان سلاطین المشائخ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان دینے کے لیے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بعد عشاء سے لے کر اب تک تقریباً 2.5 بجنے والے ہیں، لیکن مجمع پر بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ 2.5 بجنے والے ہیں. اس لیے کہ ہر آنے والا اپنی الگ خوشبو رکھتا ہے. میں کس کا نام دوں، کس کا تذکرہ کروں یا کس کا انٹروڈکشن کراؤں، سارے لوگ اپنے اپنے فن سے اپنا انٹروڈکشن دے چکے ہیں اور اصل میں یہاں کے فن دکھانے نہیں آتے بلکہ جس کو جتنا فیضان ملتا ہے اتنا وہ جم کے جائے. سارے لوگ سبق سنانے آتے ہیں، اپنی بگڑی بنانے آتے ہیں، اپنے دل کا درد سنانے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا آستانہ ہے، یہ آقاؤں کے آقا کا دربار ہے، یہ پیروں کے مرشد کا دربار ہے، یہ سلطان المشارق کے بھی سلطان کا دربار ہے. ہاں، جس کی عظمت اور جس کی حفاظت کما حقہ اگر کوئی بیان کر سکا ہے، نہ آج کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی بیان کر پائے گا. جس کی عظمتیں نرالی ہیں، جس کی حفاظتیں نرالی ہیں، جس کا علم بے مثال ہے، جس کا تقویٰ بے مثال ہے، جس کی سادگی بے مثال ہے، جس کی پرہیزگاری بے مثال ہے، جس کی بلندی بے مثال ہے، جس کا لیول یہ ہو کہ ان کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت پڑھا لکھا ہے تو پلٹ کے لیے سوال کرے کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے؟ سلطان الطارقین کا مبلغ علم کون پہچان سکتا ہے؟ جن کی ولادت سے پہلے، جن کی پیدائش سے پہلے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے آپ کے نانا نے اپنی شہزادی کو یعنی سرکار صوفی پاک کی والدہ ماجدہ کو فرمایا تھا میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق مجھے یہ خبر مل رہی ہے کہ تیرے وطن مبارک سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا اور اس شہزادے کا حسن بے مثال ہوگا. اس شہزادے کا جو جسم ہوگا وہ آدھا جسم سبزی کی طرف، ہرے پن کی طرف مائل ہوگا. اس کا سینہ کشادہ ہوگا اور اس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہوگا. یہ حضرت صوفی پاک کے نانا نے فرمایا. لیکن پھر یہ بھی کہا لیکن ایک بات اور ہے، وہ تب پیدا ہوگا جب میرا انتقال ہوگا. میرے انتقال کے
پیدائش سے پہلے جس کے علم کی شان بیان کی جائے، ہم جیسے گرے پڑے لوگ ان کے دربار میں ان کی منقبت کیا لکھ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، کیا سنا سکتے ہیں؟ یہ تو بس صرف اتنی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کام کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ورنہ زمین نہایت پاکیزہ زمین، بالخصوص مشائخ چشت کے لیے یہ زمین کسی کعبے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلطان الطارقین کا روضہ ہے۔ ملائک جس کی چوکھٹ کو چومنے آتے ہیں، صوفیہ جس کی قدم کی خاک اور جس کے مزار کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں، وہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے۔ ان کی سادگی کو دیکھ کر لیول نہ ناپیے گا، اس لیے کہ لیول قبر کے اوپر سے پتہ نہیں چلتا، قبر کے اندر سے پتہ چلتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا بندہ جتنا اونچا ہے اس کی رفعت بھی اتنی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ جب وہ نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو عرش اعظم دکھاتا ہو، جب اس سے بشری چادر وہ اتار دے تو وہ کہاں تک آتا ہوگا، کہاں تک جاتا ہوگا، یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کی بلندی کہاں تک ہے؟ اس لیے اس کاروان میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھا کہ یہ وہ ذات ہے جو فرماتی ہے کہ دنیا تو میرے خیال میں بھی نہیں آتی، دنیا خیال میں یہ سلطان الطارقین، اور لوگ قصور کے نام پہ اگر اونچ نیچ کرتے ہیں تو ان کا بیڑا غرق نہیں ہوتا ہے، معاف ہے، اس لیے کہ یہ دربار لوگوں کا دربار اپنی جگہ، لیکن یہ تاریخ السلطنت کا دربار، یہ سلطان الطارقین کا دربار۔ اچھا، یہ سلطان الطارقین کا لقب بھی میری ناقص معلومات کے مطابق فرشتوں کی زبان سے جاری ہے۔ یہ حضرت صوفیہ بنتالدین نامنی ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت کون بیان کر سکے؟ دنیا اتنی دور رکھتے تھے۔ آپ کے مرید تھے، ان کا نام تھا یاسین، بڑے سیٹ تھے، سرکار صوفی کے خادموں اور غلاموں میں تھے۔ ایک جگہ سفر کے لیے پاک تشریف لے گئے، آپ کے مرید جن کا نام تھا یاسین، وہ تشریف لے گئے تو بہت سارے گھوڑوں، نوکروں، سواریوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا، اس حادثے میں سب لٹ گئے، گھوڑے لٹ گئے، کنگال ہو گئے، کنگال ہو کر کے واپس اپنے گھر پہنچے نا تو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو خادم کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نہیں کھولتا تھا، کیوں؟ میں تیرا حکم، یہ میرا گھر ہے، ورنہ میرے گھر کا مالک اس طرح جاتا ہے اور مالک چپکے سے آتا ہے تو میرا مالک نہیں کوئی اور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ شاہوں کی طرح جاتا تھا، شاہوں کی طرح آتا تھا۔ بہت دیر سے بات کرنے کے بعد آخر گھر پہنچا اور اپنے حال کا خیال کر کے رویا کرتا تھا۔ صوفی سرکار اس کو چاہتے تھے، دنیا کا ترک کا لیول دیکھیں۔ سرکار صوفی پاک کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں امیر یاسین کے لیے دعا کروں، اللہ سے کچھ مانگوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر کے اپنے مرید یاسین کے لیے کچھ مانگ لوں، لیکن پھر خیال آتا ہے میں اسے دنیا میں کیوں گرفتار کروں، اس لیے میں اس کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی لیے ناگور والے کہتے ہیں، شکیل صاحب سے پوچھئے کہ اگر دنیا کے کچھ معاملات معاملے ہو تو ادھر چلے جایا کرو، اس لیے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا ادھر سے دنیا کے معاملات ادھر سے نہ پیش کیا کرو، دنیا کے معاملات ادھر سے پیش کیا کرو جدھر حضرت مائی خدیجہ کا مزار ہے۔ مائی خدیجہ کے حوالے سے صوفی پاک فرمایا کرتے، پہلے تو اپنی ماں کے حوالے سے فرمایا تھا سرکار صوفی نے، اگر اس دور میں میری ماں سے متقیہ کوئی عورت ہوتی تو حمید الدین اس کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ اور پھر حضرت فرید الدین جام کرنا سے کہا تھا، اور فرید جس سال میری شادی ہوئی ہے اگر تیری دادی خدیجہ سے زیادہ کوئی بادشاہ خاتون ہوتی تو حمید الدین کی شادی اس خاتون سے کروائی۔ اور پھر بات کرتے کرتے فرمایا وہ جو کام کر دیتی ہے یا بتا دیتی ہے نا، اس سے جو کام ہو جاتے ہیں اور وہ بہانہ کر دیتی ہے،
سے کام ہو گیا، اس وجہ سے کام ہو۔ صوفی پاک فرماتے ہیں وہ بہانہ بتا کر اپنی طاقت چھپاتی ہے، حالانکہ وہ سارے کام اس کی کرامت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس کی کرامت صوفی حمید الدین مانتے ہو وہ مائی خدیجہ کی ذات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا بتاؤں ان کی عظمت، کیا بتاؤں ان کی شان، ان کی شان کی قدرت نے کیا رفت اور کیا بلندیاں عطا فرمائی۔ ایک بات اس کے بعد میں پورے راجستھان کو پیش کروں، اور نہ کہیں گے فرشتوں کی بات کر کے آپ چلے گئے، اب کچھ پڑھا نہیں، آخری لگا لوں میں کہ اتنی بیٹری چارج کروں تاکہ بروز قیامت جب چوکھٹ پہ حاضری دینے والوں کا ذکر آئے تو کہیں نہ کہیں اس فقیر کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناموری نے عرض کر چکا، شیخ محمدی جیسے لوگ جہاں اپنے قلم کو روک دیتے ہیں، محبوب الہی جیسے لوگ جنہیں پیر کہہ کر یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا قلم جن کی مناقب لکھتے لکھتے جو ہے وہ رک گیا یہ کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی سربلندیاں کہاں، ان کی بلندیاں کہاں ہے۔ بات کو ختم کروا تو چونکہ سرکار صوفی پاک دنیا سے ہٹ کر پرہیزگاری والی زندگی گزارتے، آپ نے سن رکھا ہے آپ کی شان یہ تھی کہ اگر بادشاہ بھی نظرانہ لے کر آئے تو آپ کو نہیں فرمایا، بلکہ ایک مقام پر کہا ہم جو کچھ نظرانے لے بھی لیتے ہیں نا وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹ جائے، اور لے کے رکھتے تھے کہ کتابوں کو پڑھیے مفہوم نکل کے آتا ہے، کوئی آتا ہو آپ نظرانہ لے کے چلا جاتا ہے، کہیں استعمال کر لیتا ہے مجھے نہیں پڑھتا۔ دیکھو یہ ترک دنیا ہے، یہ ہے سیمانوں میں ترک دنیا، لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی اللہ اکبر جس منزل پہ خود کو جا رہے تھے وہ منزل ابھی تک اس منزل پر بظاہر پہنچے نہیں۔ ایک دن ہوا یہ کہ جنگل میں عبادت کر کے تو گھر تشریف لائے، اس سر کی پگڑی اتری ہوئی تھی، سر پہ دستار نہیں تھی، سن رہے ہیں سر پہ دستار نہیں تھی۔ حضرت شاہ عزیز الدین جو آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے آپ کے شہزادے سرکار عزیز الدین نے عرض کیا حضور دستار کسی کو عطا فرما دیے؟ کچھ نہیں بولے۔ پھر حضرت عزیز الدین نے عرض کیا ابا جان کیا یہ دستار کسی کو دے دیے کہیں گر گئی ہے؟ صوفی پاک نے فرمایا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی یہ نہیں، لیکن جب تیسری بار انہوں نے پوچھا سرکار ماجرا کیا ہے، اب سنیے کہاں بیٹھے اور اپنی اوقات کو آپ دیکھیں۔ فرمانے لگے میں عبادت میں مشغول تھا کہ میں نے دو فرشتوں کی باتیں سنی، وہ دو فرشتے زمین پر دنیا ترک کرنے والے لوگوں کی فہرست بنانے آئے تھے، یعنی پوری روئے زمین پر جن جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر خدا رب قدوس کی طرف لو لگائی ہے ان کی فہرست کی لسٹ بنا رہے تھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا حمید الدین کا نام لکھوں کہ نہ لکھوں، حمید الدین کا نام لکھوں کہ نہ لکھوں؟ دوسرے فرشتے نے کہا مت لکھ۔ کیوں؟ 4 گز کے کپڑے کا آدمی یہ محتاج ہے، اس کے سر پر یہ 4 گز کا کپڑا ہے، اس کا یہ مالک ہے، تو ترک کہاں پایا ہے؟ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل۔ کون بھائی ہے؟ ہم تو یہاں پریڈ کلاس کے بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ سرکار صوفی فرماتے میں نے جیسے ہی اس فرشتے کی بات سنی اپنی دستار ہاتھ میں لی اور اتار لی سر سے، تو دوسرے فرشتے نے کہا اب صرف ترک دنیا کرنے والوں میں نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ انہی کو سلطان الطارقین لکھا ہے، انہی کو سلطان الطارقین لکھا جائے جو اپنے جسم پر 4 گز کپڑے کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دینے کی کیفیت رکھتا ہو۔ نمازیں چھوڑ دینے والوں کو عزیز رکھے گا، وہ حرام کھانے والوں سے پیار کرے گا، وہ کسی اور کی بہن بیٹیوں پر بری نگاہ ڈالنے والوں کو اپنے باوفا ملکوں میں شامل کرے گا، وہ کسی اور کی زمینیں دبا دینے والے یا ان کے نام پر لنگر کر کے جناب حرام لوٹ کر لنگر
مانو کہ نہ مانو تجسس کرتا ہو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے معاذ اللہ رب العالمین ہے کیا؟ جس دربار میں آئے اس دربار سے اپنی حقیقتوں کو وابستہ رکھا کرو، اور نہایت ادب کے ساتھ بالخصوص میں ہر سال کہتا ہوں، اس سال پھر کہتا ہوں، بالخصوص صوفی حمید الدین کے دربار میں نہایت ادب کیا کرو۔ پتہ نہیں کس کے بھیج میں کہاں کا کتب سلامتی دیا ہے، پتہ نہیں کس لباس میں کہاں کے ولیوں کا انسپیکٹر اور سردار سلامی پیش کر دیا، اس لیے کہ اپنے وقت کے خاص جس کی چوکھٹ پر جھک کر سلام کرنے آتے ہیں اسے حضرت صوفی حمید الدین کا، جس کی عظمتیں نرالی سے شامل ہیں۔ لیکن ایک آخری بات یہ بھی کہوں، بہت پیار کرتے ہیں مخلوق سے، جو جتنے اونچے لیول کا کتب ہوتا ہے اس کا دل اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ لاڈلوں کی چیونٹی واپس لاڈلوں یوں ہی نہیں لے جائے گا، تو لاڈلوں کی چیونٹی کو اس کے گھر تک پہنچائے گا۔ جب اس منزل پر پہنچتا ہوں تو پھر میری مانچیں کہتی ہیں جو چیونٹی کو اس کے مقام تک پہنچا سکتا ہے وہ ایک دن ہمیں بھی ہمارے مقام تک پہنچائے گا۔ جب اس منزل پر پہنچتے ہیں جاتے جاتے فرمایا تھا، کیا بتاؤں کیا چھوڑوں، یاد بھی آتا ہے مفتی اعظم راجستھان کا ایک بھی فیضان ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ لیکن جب دن آخری کرنے تھے تو فرمایا تھا کہ جسم سے اگر تمہیں ایسا لگے نا کہ میری روح نکل گئی ہے تو مجھے دفنانے میں جلدی مت کرنا۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انتقال ہو جائے تو دفنانے میں جلدی کرنا، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جلدی مت کرنا، لیکن جسارت کون کرے پوچھے نہیں۔ پھر ہوا یہ اس بیماری میں بیمار رہے، کچھ دن بیمار رہے، ایسا لگا کہ انتقال ہو گیا، لیکن لوگوں نے جلدی نہیں کی، گھر والوں نے جلدی نہیں کی، بعد میں طبیعت بحال ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ بیمار ہوئے تو ظاہر بات ہے شہزادہ عزیز الدین کی شان ڈالی، انہوں نے کہا حضور وہ پچھلی بیماری میں آپ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ جیسے انتقال ہو گیا تو دفنانے میں جلدی مت کرنا، اب کی بیماری میں کیا کرنا ہے؟ صوفی سرکار نے فرمایا وہ مسئلہ الگ تھا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ کب وہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا وہ ان دنوں ہم ان منزل سے گزر رہے تھے کہ میں یہاں زمین پر ہوتا تھا اور میری روح عرش میں جا کر گھوم کے آیا۔ کیا بیان کیا جائے ان کے بارے میں کیا چاہے؟ یہ صوفی حمید الدین ناگوری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ان دنوں کنڈیشن اور کیفیت یہ تھی کہ میری روح عرش بالا پر جایا کرتی تھی، ابھی وہ نہیں دستار اتار دی، وہ واقعہ تھوڑا سا بچ گیا، دستار اتار دی تو شاہ عزیز الدین نے سوچا کہ شاید اب حضرت سر میں دستار نہیں رکھیں گے، تو کہا حضور یہ دستار میں لے لوں، یہ دستار میں لے لوں۔ حضرت صوفی پاک کا کشف دیکھی، ان کی کرامت دیکھی، فرمایا عزیز اگر تجھے برا نہ لگے تو میں دستار فرید کو دے دوں، اپنے پوتے کو۔ کہا بالکل حضور آپ چاہیں تو عطا فرمائیں۔ آپ نے اپنے پوتے سرکار شاہ عزیز الدین کے سر پر وہ دستار رکھی۔ بعد میں پتا چلا کہ شاہ عزیز الدین کا وصال تو صوفی حمید الدین کی زندگی میں ہو گیا تھا، وہ دستار جانشینی کی دستار تھی، اور سرکار صوفی پاک کے جانشین آپ کے پوتے تشریف فرما ہوئے اس مسلک پر، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں بغیر شاہ عزیز الدین کو کچھ کہے ہوئے آٹومیٹک اللہ کے دیے ہوئے علم سے دستار اٹھا کر اپنے پوتے کے سر پہ رکھ کے بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ بہت ساری وصیتیں ہیں، بہت ساری وصیتیں، اس میں سے ایک وصیت یہ ہے میری نام کی نیاز لگانا، مجھ کو بخشنا تو مجھے گوشت کبھی نہ بخشنا۔ اگر کسی مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو کے کچھ نہیں ہوتا تو میں بتا دوں یہ وصیت ہے، وصیت وصیت نہیں بخشنا مجھے کبھی گوشت، کوئی اور چیز نیاز لگا دینا مجھے بخشنا گوشت کا حضور خود نازمات کرے، دکان سے خرید کے لا کے کروا دیں تو سرکار صوفی نے فرمایا دکان والا قصائی بھائی بھی تو کسی نہ کسی وقت
ذبح کرے گا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی ریاض گوشت پر لگے. میں نے صدور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا تھا ہم اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کسی کی جان لینا نہیں چاہتے حتیٰ کہ وہ چیونٹی یا مچھر بھی کیوں نہ ہو. بہت اونچا لیول ہے, بہت اونچا. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے, پچھلی کئی تکلیفوں میں کہہ رہا ہوں, آج میں کہہ رہا ہوں, آپ کم سے کم اتنا کر دیجیے کہ جس ہوٹل پہ کھانے جاتے ہیں گوشت کا اصول یہ ہے ذبح کرنے والا سنی صحیح کبھی نہ ہو اور کٹنے سے لے کر سامنے آنے تک وہ نگاہ مسلم کے سامنے ہوگا کبھی حلال ہوگا. وگرنہ وہ روزی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پک اپ پہ لٹکی ہوئی مرغیاں وہ بھی ذبح ہو کر آتی ہے اور ہوٹلوں میں بہترین نام کے ساتھ بک جاتی ہے اور بندہ مردار کھا رہا ہوتا ہے اور پھر نسل عبادت میسر نہیں آتی. تھوڑی سی محنت کیجیے اور اس طرف بھی توجہ کیجیے اگر واقعی صوفی والے بننا چاہتے ہیں. وگرنہ تو ظاہر بات ہے کہ کیا عرض کروں, کیا میری اوقات کی میں عرض کر سکتا ہوں. یہ ان کی شان ہے کہ ہمیں اور آپ کو بلایا, نوازا. اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. شہر ناگور کے جو بھی افراد اور جو بھی تحریکیں بزم فضائے مدینہ وغیرہ اس مبارک محفل کو سجاتے ہیں, جو لوگ کوششیں کرتے ہیں, اللہ پاک سب کی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.